السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے فرما بردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔
عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، دینی میرے بھائیوں، خواتین، میری ماں اور بہنیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام بنی و انسانوں کو تخلیق فرمائی اور ہمارے بندوبست، رہبر و رہنمائی کے لیے اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور ان تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں امین دلدل سے نکال کر صراط المستقیم پر لا کر دکھلا دیا۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج کی اس خطبہ جمعہ میں اور جمعہ کی اس مختصر وقت میں نے قرآن کریم کی چند آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی ضمن میں، اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کر کے انشاءاللہ وقت کے لحاظ کرتے حد الامکان ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں کہانی سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرما۔ آئیے، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، کون سا ایسا تم ادا اختیار کرو گے یا کون سا ایسا تم کام کرو گے کہ جس ادا کو میں پسند فرما دوں اور تمہارے گناہوں کو بخش دوں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اے میرے حبیب ان لوگوں سے بتا دیجئے، إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تم میرے ہی اتباع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی واضح کر دیا کہ اے میرے حبیب، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، آگے اللہ نے کیا کہا، اے میرے حبیب ان لوگوں کو بتا دیجئے، فَاتَّبِعُونِی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا، سارے گناہوں کو درگزر فرمانے والا۔ اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ماڈل ہے، نمونہ ہے، مثال ہے۔
اللہ نے کیا کہا؟ اے لوگوں، امام اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین ماڈل ہے، نمونہ ہے، مثال ہے۔ کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو آخرت کو بھی یاد کرتا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت ہی زیادہ یاد فرمانے لگتا ہے۔ اتنی ہی پر اکتفا نہیں، اسی پر بس نہیں کر دیا، بلکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ خدا کی قسم، اس وقت تک تم پکے مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ کب تک نہیں ہو سکتے ہو؟ اللہ نے کیا کہا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اس وقت تک تم پکے مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جج تسلیم نہ کر لیں۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ان جھگڑوں کے درمیان جو لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو تنازع پیدا ہو جاتی ہے، اور نہ پاک دلوں کے اندر کوئی تھا کہ آپ کے فیصلے کی وجہ سے اور سب بسر تسلیم کر لیں۔ یہ الگ سی بات ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہیں دین کی قسم کھائی ہے، کہیں زیتون کی قسم کھائی ہے، کہیں نور کی قسم کھائی ہے، کہیں قلم کی قسم کھائی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی جان کی قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سنو، کیا کہا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ اپنی جان کی قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں، اے لوگوں سن لو، اس وقت تک تم پکے مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جج یا فیصل تسلیم نہ کر لیں۔ آپ جب تک حکم نہ مان لیں، فیصل نہ مان لیں، جج نہ مان لیں، آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں جو واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کی ہے، اور بے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کے اندر، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگوں، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ کسی کا قول نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کے اندر بانگے تحلیلات فرما دیا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگوں، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ غور کرنے کی بات ہے لوگ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے لوگوں، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا انما أنا رسول البلاغ المبین۔ اے لوگوں، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، اور گردانی اختیار تم اگر کرو گے، جان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تبلیغ ہے، سرمنوانی کی کوئی ذمہ دار آئے جو ہوگی ہے۔ مانیے نہ مانیے، آپ جانیے
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے رسول آپ پر جو قرآن کو اتارا کیا ہے واضح طور پر لوگوں کو بیان کر دیجیے، سمجھا دیجیے۔ کھول کر بیان کر دیجیے، واضح کر دیجیے، کیونکہ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ببانگندہ اعلان فرما دیا ہے، میرے حبیب ہم نے تم کو کسی قریت کے لیے نہیں، ہم نے کسی گاؤں کے لیے نہیں، ہم نے تمہیں کسی خطہ کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے تم کو ساری کائنات کو امام بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے آپ کو ساری کائنات والوں کو میں نے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اس لیے آپ کھول کر بیان کر دیجیے، واضح طور پر مکمل سمجھا دیجیے۔ آگے اللہ نے کیا کہا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنزَلْنَا، اے میرے حبیب آپ ان لوگوں کو نصیحت کر دیجیے، سمجھا دیجیے۔ اس لیے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اطیع اللہ کہا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اطیع رسول کا حکم لازم ملزم کرا دیا۔ اور آگے اللہ نے کہا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی بھی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جس کی ترجمانی اللہ کے نبی نے کیا کہا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی بھی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی۔ کیوں کہا؟ غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ببانگندہ اعلان فرما دیا کہ میرے حبیب اپنے مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا ہے، میرے حبیب اپنے طرف سے کوئی بات کو بنا سوا کر پیش نہیں کرتا ہے۔ کب تک نہیں کرتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ کب تک نہیں کرتے ہیں؟ جب تک ان هو الا وحی یوحی، جب تک آسمان سے کوئی جبریل وحی لے کر نہ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بات کرتے ہیں من جانب اللہ ہے۔ اس لیے لوگوں سنو، اللہ نے ببانگندہ اعلان آگے فرما دیا کہ سنو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے لوگوں رسول تمہیں جو کچھ دے دے تم اسے لے لو، جس چیز سے روکے تم اسے رک جاؤ۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ رسول نے ہمیں کیا دیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا، ہمارے حبیب اپنے طرف سے کوئی بات کو بنا سوار کر پیش نہیں کرتے، اپنے طرف سے لوگوں کو منسوخ کر کے نہیں کرتے، اپنے طرف سے ڈر کے کوئی بات نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ بھی کہا اگر میرے رسول اپنے طرف سے کوئی بات کو بنا سوار کر پیش کر ڈالے، لوگوں کو بات کو کہا ڈالے، اللہ نے کیا کہا، لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین۔ سورہ حق کا اللہ نے کیا کہا،
بانگندہ اعلان فرمایا کہ روئے زمین پر بسنے والی چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہو، چاہے وہ مومن مرد ہو یا مومن عورتیں ہو، اللہ تبارک و تعالی نے بھی بانگندہ اعلان فرما دیا، لوگوں سنو، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا إذا قضى الله رسولا أمرا أن يكون لهم الخيرات من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مسلمان مرد عورت کو حق نہیں بنتا اللہ اس کے رسول کسی بھی معاملے میں کوئی بھی فیصلہ کر دے، اس میں کوئی چوچرا مانگے، جس نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ دی ہوئے اس کی نافرمانی کے اللہ نے کیا کہا؟ فقط ضل ضلالا مبینا، گویا کہ وہ دور گمراہی کے اندر جا پڑا۔ دوستو، غور کرنے کی بات اللہ نے کیا کہا؟ چاہے مرد و مومن عورتیں ہو چاہے مرد ہو، کسی بھی مسلمان مرد عورت کو کوئی حق نہیں بنتا جو اللہ اس کے رسول کسی بھی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے اس میں کوئی دوسرا مانگتے ہیں، اور جس نے اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی کی اللہ نے کیا کہا؟ فقط ضل ضلالا مبینا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کھلی ہوئی گمراہی۔ آج کا جو مہینہ ہمارے پر سایہ فگن ہے آپ جانتے ہیں لوگ، عربی تاریخ کے اعتبار سے جو مہینہ ہمارے پر سایہ فگن ہے وہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جاؤ خدا کی قسم میں چیلنج کرتا ہوں، میں نے بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں، صحیح ابن خزیمہ میں، دارمی میں، موطا امام مالک میں اور دیگر کتابوں کو، فقہ کی کتابوں کو میں نے مطالعہ کیا۔ یہ تو قرآن اور حدیث کی بات ہے، اٹھاؤ ہدایہ کی کتاب جو حنفی لوگ بڑی اس کو معتبر کتاب تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، بخاری کے اندر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا عنوان تو ملتا ہے میرے بھائیوں، لیکن عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ملتا۔ مسلم شریف کے اندر میں نے مطالعہ کیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا عنوان تو ملتا ہے لیکن عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ملتا۔ ہم نے ترمذی شریف کے اندر، نسائی شریف کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر ساری ایک ایک ورد کو کھنگالا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا عنوان تو ملا لیکن عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں۔ حتیٰ کہ ہدایہ کے اندر جو انہوں نے کہا الہدایۃ بالقرآن، قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب حنفیوں کی جو ہے وہ ہدایہ کی کتاب ہے، اس ہدایہ کی کتاب کے اندر بھی میں نے پڑھا اور دیکھا، اس کتاب کے اندر بھی عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور میں نے کسی جمعہ کے اندر میں نے بات کہی تھی آپ لوگوں کے بیچ میں کہ اسلام مکمل ہونے کے بعد، دین مکمل ہونے کے بعد اسلام کے اندر کوئی نئی بات کو گھسانا چاہے، تلاش کرنا چاہے، نئی بات کو داخل کرنا چاہے، اسلام اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا، قبول ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، آج سے 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کر دیا، شریعت مکمل ہو چکی ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اور اسلام مکمل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی چاہے نبی کو گلو کرنا چاہے، نبی کو مقام کو اچھالنا چاہے، گلیوں کوچوں کے اندر، سڑکوں کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا نیوز کے اندر، موبائل واٹس ایپ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، دلی کی امام بخاری کی طرف طلاق کا مسئلہ آیا، خدا کی قسم منبر رسول پر میں کھڑا ہو کر اس بات کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو، امام بخاری نے کہا کہ طلاق کا جو مسئلہ ہے وہ اہل حدیث کا ہی مسئلہ صحیح ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر کوئی حلالہ کا مسئلہ پیش نہیں آ سکتا۔
محرم کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا بریلویوں کا فتویٰ رہا کہ تیزیہ بنا کر اٹھانے والے لوگ بدعتی ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آج اسی دن ایام میرے بھائیوں باقی ہے، تو دور آنے والا ہے کہ میلاد النبی کے نام سے جو جگہ جگہ جھنڈیاں لگ چکی ہے، جو امام اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو ہے جھنڈیاں لگاتے ہیں، ان کو گستاخ رسول ہے میرے بھائیوں، وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آ جائے کرتے محبت سے انگوٹھا چوم لینے کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے والوں کو قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچا اور کیا کہا ہے، لوگوں سنو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت حقیقی کرنا چاہتے ہو، رسول کو اتباع کرنا ہوگا، پیروی کرنی ہوگی۔ اور محبت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کرنے کا طریقہ بتایا ہے، انداز بتایا ہے، نمونہ بتایا ہے، اور کہا لوگوں محمد the last messenger of اللہ، محمد ہی اللہ کی آخری میسنجر ہے، آخری رسول ہے، آخری ایلچی ہے۔ محمد ایک ہمارے لیے نمونہ ہے۔ محبت اگر اسلام کے دائرے میں ہو تو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور اگر محبت میں غلو کیا جائے تو انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے، جس کا آج ہمارے جو ہے نقشہ آج ہمارے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر موجود ہے۔ ایک طرف تو وہ طبقہ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا اعلیٰ باعث فخر سمجھتے ہیں، ایک طرف وہ طبقہ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا اعلیٰ باعث فخر سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث کے نظریے سے دیکھا جائے تو اہل بدعت، بالخصوص امام اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت نازل، علم غیب، حاجت روا، مشکل کشا، اسی بیجا عقیدے کو محبت کا ساکشانہ ہے۔ دوسری طرف امت حنفیہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہلانا باعث فخر سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو حنفی کہلانا باعث فخر سمجھتے ہیں، وہ خود صاف کا امام کی اندھی محبت اور رانائے تقریر میں اس طرح سے ڈوبے ہوئے ہیں، جب بھی ان کے سامنے کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے صاف لفظ میں کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ہمارے امام کے مسلک کے خلاف ہے، اس لیے ہم نہیں مانیں۔ نعوذ باللہ، یہ حدیث ہمارے امام کے مسلک کے خلاف ہے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ نے امام کس کو کہا؟ اے رسول، ہم نے آپ کو ساری کائنات والوں کو میں نے امام بنا کر بھیج دیا، وما اللہ کا کافۃ للناس بصیرا ونذیرا، اے رسول ہم نے آپ کو ساری کائنات والوں کو بصیر و نذیر بنا کر بھیج دیا، ساری کائنات والوں کو میں رحمت بنا کر بھیج دیا۔ امام تو وہ ہے جس کو اللہ نے پوری کائنات کو امام بنا کر بھیجا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ اگر ہماری امام کی بات نہیں ملی تو ہم جو ہے تسلیم نہیں کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھلے ہی امام ابو حنیفہ کا قول چھوٹ جائے، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متروک و مجروح نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساگر میں ڈوب کر خود کو سنوارا جائے، لیکن آج اس کے برعکس ہوگا۔ یہی تک بس نہیں میرے بھائی، بلکہ ان تمام ایجادات کا بدعتوں کو دین سمجھ کر عوام نے گلے لگایا۔ دین میں شرک و بدعت، رسم و رواج اور خرافات کا ایک معذور مرکب بن گیا۔ اندھیرے کو اجالا، سانپ کو مچھلی، نیفا کو گمراہی کا ایمان کا نور سمجھا ہے، جس کا بھیانک نتیجہ و انجام ہمارے سامنے ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اسوہ رسول اور نقش صحابہ پر چلنے کے بجائے آج شیطانی پیغمبروں کے اختیار کرنے ہیں، اسلام کی تحریک، دعوت و اقامت دین، صحابہ صالحین کی راہ عظمت و ثبات پر چلنے کے بجائے آج ہم ان غلط راہوں پر مڑ گئے ہیں، جن میں روحانیت، زہد و تعصب، خانقاہیت اور عجب رسم و رواج کے بہتات ہیں۔ آج مسلمان مذاہب کے اندر
بر صغیر کے اندر، چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، اس بر صغیر کے اندر جتنے بھی تحریکیں تنظیمیں پائی جاتی ہے، شرک و بدعت کے عظیم مرض میں مبتلا ہے اور تشکیک الشبہات کی شکار ہے۔ جماعت اہل حدیث ایک ایسی واحد دینی جماعت ہے جو اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے سے خلاف حکومت سے بچانے کے لیے ہر نمایاں کرنا چاہتی ہے، جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آج کے اسلام کی داخلی فتنوں میں بریت میں ایک عظیم فتنہ ہے کہ عقائد و افکار کتاب و سنت کے خلاف انتہائی گھنونے ہیں۔ نبی ولی الوہیت کے مقام پر فائز کرنا، حاجت نازل علم غیب، حاجت روا مشکل کشا جاننا، حیات نبی کے قائل ہونا، اسی طرح سے بشمار دلیلیں ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، میں ان مسائل کو الجھنا نہیں چاہتا ہوں۔ آج آپ کی اس مختصر وقت میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی اور ولی کو کسی سے زیادہ مرتبہ پہنچا دینا، کسی نبی کو، انسان کو اللہ کے رتبے میں لا کر کے کھڑا کر دینا غلو فی الدین کہلاتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الحق انما المسیح عیسی ابن مریم۔ یہی وہ غلو ہے میرے بھائیو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین نقشہ کھینچا، اے اہل کتاب تم دل میں غلو نہ کرو اور اللہ پر حق کے سبق کی بات مت ڈالو۔ اللہ اس کے رسول کو ایک کلمہ ہے جس نے اس کو مریم کی طرف کا فرمایا، بس ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف تصریح تو تین خداؤں کو دعویٰ نہ کرو تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہیں سب کی سے تم باز آ جاؤ۔ اللہ تو ایک ہے، تنہا ہے، نہ اس کا کوئی پیدا جمع ہے اور نہ ہی جمع۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلو سے بچنے کے لیے آپ نے کہا تھا لوگوں سنو، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ رسول۔ اے لوگوں، میری عزت و توقیر میں تم اتنا غلو نہیں کرنا جتنا کہ نصارى ابن مریم نے میرے ساتھ غلو کیا۔ رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی نے اپنے پرجوش لفظوں میں تلقین کی تو کہا گیا اے لوگوں سنو، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ رسول۔ اے لوگوں، تم میرے عزت و توقیر میں اتنا غلو نہیں کر دینا جتنا کہ نصارى ابن مریم نے میرے ساتھ غلو کیا تھا۔ یاد رکھو میں اللہ کا بندہ اس کے رسول ہوں اور تم اللہ کے بندہ اس کے رسول ہی کہنا۔ اور ایک مقام پر آپ نے یہ بھی کہا تھا لوگوں سنو، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انا محمد بن عبد اللہ انما انا احب ان ترفعونی فوق ما رفعنی اللہ۔ اے لوگوں، میں عبداللہ کا بیٹا، میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ کیا کہا؟ اے لوگوں، میں عبداللہ کا بیٹا، محمد ہوں، اس کا رسول ہوں۔ باقرہ مجھے ہرگز پیش پسند نہیں، تم اس رتبے تک پہنچاؤ جس کو اللہ نے مجھے سرفراز کیا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہا ہے لوگوں، جسے بچنے کی پرجوش لفظوں میں تلقین کی تھی، لیکن بریلوی حضرات کے آپ کتابوں کو مطالعہ کریں گے، ان کی کتابوں کو آپ نگرانی کریں گے، ان کے یہ الفاظ ملے گا اللہ کے کلے میں عبادت کے سوا کیا ہے، ہمیں جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد۔ نعوذ باللہ۔
فقیری